ریما، نہ صرف اس کا یہ جو ہم قانونی پہلو کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کے لیے کیا ہونا چاہیے، حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کے اوپر تو آپ بات کریں گی، لیکن ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، چاہے وہ پولیٹکس سے متعلق پروٹیسٹ ہو یا پھر اس طرح کی باتیں، ہمیشہ لوگ تشدد، توڑ پھوڑ، مار پیٹ پر اتر آتے ہیں. کیا وجہ ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی شکریہ لینا. میری کوئی سائیکالوجی میں ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کی مینٹالٹی کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں. وہ ایکسپرٹس جو ہیں جو اس ایشو کو سمجھتے ہیں وہ شاید بہتر اس پہ بات کر سکیں. لیکن میرا خیال ہے یہ کوئی ریشنل رسپانس نہیں ہے. اگر ہماری ریاست جو بھی آپ کے مطالبات ہیں فلسطین کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، وہ پورے بھی کر لیتی، ہم اس طرح کے اٹیکس دیکھتے. میرا خیال ہے پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو بوائیکاٹ کر رہے ہیں ان گڈز کا، ان ملٹی نیشنل کمپنیز کا، ان فوڈ چینز کا جو لسٹس پہ ہیں، جیسے بی ڈی ایس کی لسٹ پہ ہیں، لوگ کر رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آلٹرنیٹیو یہاں پہ بھی جوائنٹس کھل رہے ہیں، لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی اسٹریٹجیز بھی لوگ اپنا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کس حد تک آرگینک وینڈلزم ہے کہ لوگ جا رہے ہیں، یہ 20 30 40 لوگ اکٹھا کیسے ہو جاتے ہیں اور اب جا کے ایک ریسٹورینٹ میں وہ بندوق نکال کے جان لے لیں کسی کی. یہ کیسے پاسبل کیسے ہے؟ اس کے پیچھے آرگنائزیشنل ایشوز کیا ہیں؟ کیا یہ کالز جو ہیں یہ سوشل میڈیا کے تھرو آتی ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کچھ مساجد کے تھرو بھی کالز دی جاتی ہیں. کیا یہ کوئی پارٹی ہے جو استعمال کر رہی ہے جو فلسطین کے لیے دکھ ہے پاکستانیوں کا، اس کو اپنے مقاصد کے لیے؟ اس کو ہم صرف ایک فرد کے جرم کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے. میرا خیال ہے یہ ضروری، اور میں اس پہ رپورٹس پڑھ رہی تھی، ابھی تک میرے لیے تو کلیئرٹی یہ نہیں آئی کہ یہ آرگنائز کون کرتا ہے، یہ کالز کہاں سے آتی ہیں. وہ مسئلے کی جڑ ہے، وہاں تک پہنچنا ضروری ہے. دوسرا، جیسے بھٹی صاحب نے بات کی، یہ صرف اس ایشو پہ تو ہم نہیں دیکھتے اس طرح کا موب وائلنس، بہت سے اور ایشوز ہیں، اور انفارچونیٹلی اس ایشو پہ تو میں نہیں زیادہ دیکھ رہی کہ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اور ایسے ایشوز ہیں جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں. ہماری سپریم کورٹ کی ایک 1993 کی ججمنٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ آپ بھڑکائیں گے تو پھر کوئی لا اینڈ آرڈر ملک میں نہیں رہے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، ان کے پاس کھلی آزادی ہوگی، جو وہ چاہیں گے وہ کر سکیں گے. اس لیے وکٹم بلیمنگ کہ آپ ہی ہے قصوروار، برڈن جو ہے وہ آپ ان پہ ڈال دو جو مسلمانوں کے جذبات بڑھا رہا ہے اس سچویشن میں، یہ جو فوڈ چینز ہیں وہ. تو ہمارا اوور آل ایک بہت کنفیوزڈ نیریٹو ہے. اگر ہم اور ایشوز بھی دیکھیں جس میں کبھی کبھی ہم جسٹیفائی بھی کرتے ہیں موب رول، موب وائلنس، اس طرح کا وینڈلزم، لوگوں کی جان لینا، کیونکہ ہمیں لگتا ہے اگر مسلمانوں کے جذبات آپ بھڑکائیں گے یا ان کے آؤٹریج کریں گے تو کچھ بھی جائز ہے. تو یہ ایک ایشو شاید سیپریٹ بھی ہے، اس کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں اس ایشو پہ کون ہے جو آرگنائز کر رہا ہے، کالز دے رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں اور کیا استعمال ہو رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اوور آل جو ہمارا یہ رجحان ہے، ہماری سوچ ہے جو وکٹم پہ ہی یہ اونس ڈالتی ہے کہ اگر آپ جذبات بھڑکا رہے ہیں کسی کے تو آپ ہی قصوروار ہیں، آپ بند ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ کی کوئی رائٹس نہیں ہیں. اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے. سو یہ دونوں چیزیں جو میری سمجھ میں آتی ہیں، بٹ آف کورس اس کا ایک امیجیٹ لا اینڈ آرڈر والا حل بھی ہے کہ آپ مزید سیکیورٹی بڑھائیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ولنریبل ٹارگٹس ہیں تو مزید سیکیورٹی بڑھائیں. بٹ اوور آل مسئلے کی جڑ تو میرا خیال ہے کچھ اور ہے، اور یہ کوئی ریشنل نہیں ہے. اس کا رسپانس میرا نہیں خیال یہ لوگ اپیز ہو جائیں گے اگر آپ اور کوئی اسٹریٹجی اپنائیں گے یا انہیں لگ رہا ہوگا چلے ہم بوائیکاٹ کر لیتے ہیں. کوئی ریشنل رسپانس نہیں ہے، اس کی موٹیویشن شاید کچھ اور ہے. فخر، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو ریما نے اٹھایا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ ایک دم سے کس طرح سے آرگنائز ہو رہے ہیں؟ کیا آرگینک ہے، ان آرگینک ہے؟ اور پھر اگر ایسا ہے تو کیا علماء کے کردار سے یا علماء کے انٹروین کرنے سے، پیغامات دینے سے کیا کوئی فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ علینا. جہاں تک بات ہے یہ پروٹیسٹ کے حوالے سے، میں تل اویو یونیورسٹی کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں یہ 7 اکتوبر کے معاملے کے بعد دنیا بھر میں جو اینٹی اسرائیل پروٹیسٹ ہوئے تھے اس کے حوالے سے یہ رپورٹ دی ہوئی تھی، اور اس میں یہ بتایا ہوا ہے، بڑا خاص طور کے اوپر ہوش ربا قسم کے انکشافات ہیں. جو اینٹی اسرائیل جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں
وہ کوئی ٹوٹل جو پروٹیسٹ ہوئے 7 اکتوبر کے بعد 3900 ہیں، جس میں سے 70% جو پروٹیسٹ ہوئے تھے وہ اینٹی اسرائیل تھے. اور اس میں بھی جو سب سے اہم بات ہے کہ سب سے زیادہ جو پروٹیسٹ ہوئے وہ امریکہ اور یورپ اور ان ممالک میں زیادہ ہوئے، مسلم کنٹریز میں ہوئے، لیکن وہ اس ریشو سے نہیں ہوئے جو کہ ان ممالک میں ہوئے. امریکہ میں کوئی 402 کے قریب پروٹیسٹ کیے گئے تھے، اینٹی اسرائیل پروٹیسٹ ان میں. اور اسی طرح یورپین بھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مختلف جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں، جتنا جو سب سے ایفیکٹیو پروٹیسٹ کیا گیا تھا جو کہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں جو ایفیکٹیولی آواز اٹھائی گئی تھی، وہ انہی ممالک میں اٹھائی گئی تھی اور انہی ممالک کے طلباء نے اٹھایا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ وہاں پہ کوئی امریکی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، نہ یورپی املاک کو کوئی نقصان پہنچایا گیا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم پاکستان جیسا ملک، ہمیں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو ان کے پروڈکٹ ہیں، ٹھیک ہے یہ ایک رائٹ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپ اسرائیل کی جو اکانومی ہے اس کو ڈینٹ ڈال سکتے ہیں، تو آپ ان کی پروڈکٹس کا بالکل جو اس کا بائیکاٹ کریں. اور یہ اس سے اگر کوئی اثر پڑتا ہے کہ آپ اپنا ایک جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کریں. لیکن یہ اگر اس طرح املاک کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو مارنا، انہی جو فوڈ چینز ہیں اس میں بھی جو سارے کام کرنے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں اور انہی سے ہی ان کے گھر کا جو راشن چلتا ہے. آپ یہ اس طرح ان کو بند کرنا یا ان کو اٹیک کرنا، پھر اس طرح لوگوں کی جانیں لینا، اس سے کیا آپ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس سے کوئی اسرائیل کو فرق پڑا ہوگا. یہ جو کسی ایک معصوم کی جان لی ہے، یا کسی دکان کے آپ شیشے توڑ دیتے ہیں، تو کیا اسرائیل اس سے وہ جنگ ختم کر دے گا؟ احتجاج کا ایک طریقہ ہے، آپ اس کو ایفیکٹو طریقے سے وہ کریں تو اس سے میرا خیال ہے کہ آپ کا ایک پیغام بھی پہنچ سکتا ہے. جہاں تک بات ہے آپ کی کہ اس میں کیسے ہم اس کی روک تھام کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، حکومت کا کیا رول ہو سکتا ہے، علماء کا کیا رول ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، جو اس طرح کی احتجاج کی کالز آتی ہیں، یہ اس میں زیادہ تر جو عمل دخل ہوتا ہے وہ علماء کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. وہ کسی بھی حوالے سے اس طرح کے جو معاملہ ہوتا ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، تو علماء کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے ایک یونٹی دکھانی ہوگی اور یہ بتانا ہوگا عوام کو کہ جو اس طرح کی املاک کو، دیکھیں ہمارا جو مذہب ہے اسلام، وہ ایک پیسفل مذہب ہے، وہ کسی کی املاک کو، کسی کی جان کو نقصان کے حوالے سے کبھی بھی وہ نہیں الاؤ کرتا. تو یہ علماء کو اس حوالے سے بھی بتانا ہوگا عوام کو کہ یہ آپ اس طرح املاک کو نقصان پہنچا کے یہ کسی دوسرے ملک کو اس سے نقصان نہیں پہنچا رہے، بلکہ اپنی ہی عوام اور اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا رہے. علماء کی بھی رسپانسبلٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم رسپانسبلٹی ہے وہ حکومت کی ہے. اس طرح کے جو بھی موب کلچر یا اس طرح کے جو موب انسیڈنٹس ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے مذہب کے نام کے اوپر ہوں یا دیگر جو ایک لسانی بنیاد کے اوپر ہوں یا کسی بھی معاملے کے اوپر ہوں، تو حکومت کی ریٹ ہمیشہ میٹر کرتی ہے. کہ ایک اگر کسی واقعے کو آپ مثال بنا دیں کہ آپ ان کو سخت سے سخت سزا سنا دیں، تو اس کے بعد میرا خیال ہے یہ کافی حد تک یہ لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات میں پڑھنا. تو اس لیے حکومت کی ریٹ یہ جب تک قائم نہیں کی جائے گی تب تک چاہے وہ علماء کالز دے بھی، تو اس کے باوجود بھی حکومت کو یہ اس حوالے سے انشور کرانا ہوگا کہ جو پراپرٹیز ہیں لوگوں کی اس کو پروٹیکٹ کرنا، جو لوگوں کی جانیں ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنا، یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پرائم جو رسپانسبلٹی ہے وہ حکومت کی ہے، علماء کی اس کے بعد آتی ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی. ریما کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ پلیز بہت مختصر، بریک لینی ہے. جی لینا ایک بات، میرا ایک ورڈ آف کوشچن کہ اکثر ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سزائیں بڑھا دیں. ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہمارے پینل کوڈ میں جو سزائیں ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں آپ نے بڑھا دی. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس لیول تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. پروسیکیوشن جو ہے اس میں اتنی کمزوریاں ہوتی ہیں. ہمارے پہلا جو ریاست کی طرف سے اکثر، مجھے نہیں معلوم اس کیس میں ہوگا کہ نہیں، پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سزائیں بڑھا دیتے ہیں لیکن اس سے ایسی جو معاملات ہیں ان میں کوئی روک تھام ان کی ہوتی نہیں ہے. دوسرا یہ کہنا کہ صرف پاکستان ہے، میرا خیال یہ غلط ہوگا. میں پڑھ رہی تھی کہ بنگلہ دیش میں بھی ایسے واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، کچھ اور مسلم ممالک میں بھی ہوئے ہیں. تو مطلب اتنا بھی پاکستان اس طرح ایکسیپشنل نہیں ہے، لیکن آف کورس ہمیں ہماری سچویشن پہ غور کرنا ہے. اور چاہے اور ممالک میں کچھ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، ایسا ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں نہ ہو. یہاں ہمارے لوگوں کے بزنسز، ان کی جان، ان کا مال، اس کی ریاست جو ہے حفاظت کرے. تو یہ بس ایک دو چیزیں. ٹھیک ہے جی.